اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر کل شیء بقدر حتی العجز والکیس رواہ مسلم۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء بقدر، ہر ایک چیز تقدیر سے ہے، ہر ایک چیز تقدیر کے مطابق ہے۔ کیا مطلب؟ جو کچھ جیسی ہے اور جو بھی چیز جیسی ہوگی وہ تقدیر کے مطابق ہے اور ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے جس چیز کے لیے جو مقدر کر دیا، تقدیر کا معنی پچھلے سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں، جو مقدر کر دیا ہے، جیسا لکھ دیا ہے، اسی لکھنے کے مطابق وہ چیز ہوگی، ویسی ہوگی اور ویسی ہے۔ مگر لکھنے کے مطابق ہوگی اور ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، دوبارہ بولنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک معنی تو یہی ہے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت ہمارا پڑھنا یہ تقدیر کے مطابق ہے، تقدیر کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے جان کر کے لکھ لیا ہے کہ اس وقت فلاں کی پڑھائی ہوگی، تو اس نوشتہ کے موافق ہمارا یہ کام ہے، اس نوشتہ کے خلاف نہیں ہے۔ مگر غلط مطلب اس کا مت نکالیے گا۔ تو کوئی بھی چیز اللہ کی تقدیر کے خلاف نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتی۔ ایک معنی تو یہی ہے، اور اسی معنی میں یہ حدیث یہاں پر رکھی گئی کیونکہ باب یہ تقدیر کی ہے۔ مگر ایک معنی اس کا اور ہو سکتا ہے، بات ہو چکی ہے۔ ایک معنی اور ہو سکتا ہے، کیا؟ ہر ایک چیز ایک حساب سے ہے۔ ذرا دھیان سے سنو اس بات کو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہر ایک چیز ایک حساب سے ہے، ایک ناپ سے ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک قاعدے اور قانون کے تحت ہے۔ یہ کیسا ترجمہ ہوگا؟ قدر اور قدر ایک ناپ کو بھی کہتے ہیں، حساب کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہوگا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر، بہرحال یہ حدیث آپ نے پڑھا، تو اس میں مثلاً بمثل یدن بیدن، تو وہاں پر قدر ہے۔ قدر ایک وزن ہے جو کیل اور وزن دونوں کو شامل ہے۔ اب اس کو ہم ہندی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیں، قدر یعنی نپونا، جس سے کسی چیز کو ناپا جائے، 1 کلو، آدھا کلو، پاؤ کلو۔ بات آپ سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہر چیز ایک حساب سے ہے، حساب کے مطابق ہے۔ یعنی اس دنیا میں جس چیز کو بھی آپ دیکھ رہے ہو اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے تیسے نہیں ہو جا رہا ہے، اپنے آپ نہیں ہو جا رہا ہے، ذرا بات سمجھو، اپنے آپ نہیں ہو جا رہا، بلکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حساب کے مطابق ہے۔ بس ہو گیا، ہم تو ایسا کیے ویسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو ایسا کر رہے تھے ویسا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ویسا نہیں، جو کچھ بھی ہے
سب ایک حساب کے مطابق ہے۔ بس میرے یہ بات ایک آیت میں بھی ہے، غالباً وہ آیت یہ ہے، اس کا مفہوم میں ادا کرتا ہوں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِقَدَر، ہر ایک چیز حساب سے ہے، ایسے کوئی بھی چیز اپنے آپ نہیں ہوئی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب حساب سے ہے، یہاں تک کہ بچپنا، جوانی، بڑھاپا، کمزوری، توانائی، بات سمجھ رہے ہیں، عقل مندی، یہ سب بھی ایک حساب سے ہے۔ ایسا نہیں کہ بس بغیر حساب کے ہے، کسی کے پاس آدھا کلو عقل ہے مثال کے طور پہ، کسی کے پاس 100 کلو عقل ہے، کسی کے پاس 100 گرام عقل ہے، بس عقل رکھ دیا تھا، کسی کو زیادہ مل گئی کسی کو کم مل گئی، ویسا نہیں ہے بھائی، سب حساب سے ہے، اور ہر ایک چیز کا اس کے پاس حساب ہے، بغیر حساب کے انلیمیٹڈ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا بات سمجھیے، یا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انلیمیٹڈ، غیر متوقع کچھ نہیں ہے، سب حساب سے ہے، سب لمیٹڈ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض چیز کی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور بعض چیز کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، مگر کل شیء عندہ بقدر، اس کے نزدیک ہر ایک چیز حساب سے۔ تو اب آپ نظر کیجئے، اللہ رب العزت حساب اور قاعدے کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ وہ محتاج تو کسی چیز کا نہیں ہے، مگر وہ حکیم ہے، تو حساب اور قاعدے کا کس قدر خیال رکھتا ہے کہ وہ جسے چاہے جنت میں داخل کرے، جسے چاہے جہنم میں داخل کرے، جسے چاہے جو عطا کرے، جس سے چاہے جو لے لے، اسے اختیار ہے، مگر وہ بے حساب نہیں ہے۔ ذرا بات سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا کوئی بھی کام بغیر حساب کے نہیں ہے، جیسے تیسے الٹر کے طرح نہیں ہے، جیسے ہم لوگوں میں سے جو الٹر، جس کے دل میں جو آیا جب آیا وہ کر لیا، ویسا کر لیا، جو الٹر ٹائپ کا لڑکا ہوتا ہے، الٹر ٹائپ کا آدمی، جب جیسا دل چاہا تب ویسا کر لیا، جہاں جو دل چاہا وہ بول لیا، جہاں جو دل چاہا وہ کھا لیا، الٹر ٹائپ کا آدمی ہمارے درمیان ایسے کرتا، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ کل شیء عندہ بقدر، اگر جنتی کو جنت میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے بھی اس نے ایک قانون بنایا ہے، جہنمی کو جہنم میں ڈالتا ہے تو جہنم میں ڈالنے کے لیے بھی، جنت میں پہنچانے کے لیے بھی اس نے قانون بنایا ہے۔ جسے جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، جنت میں جانے والے قانون پر اسے چلاتا ہے، اور جسے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے اسے جہنم میں جانے والے قانون پر وہ چلاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر شے اللہ کے نزدیک، ایک معنی اس حدیث کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نزدیک ہر شے ایک اندازے سے، ایک حساب سے لمیٹڈ ہے، انلیمیٹڈ اس کے پاس کیا بھی چیز نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں میں جو ابھی آخری بات بول رہا ہوں؟ تو ایک معنی اس حدیث کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر حساب کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بے پناہ چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ زندگی بھر اگر ہم نام ان کا گنتے رہیں تو ہم نام نہیں گن سکیں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ان کے کارنامے کتنے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے صفات کتنے ہیں، تو کتنے بھی ہیں، کتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے کتنے بھی اوصاف ہیں، ان کے اندر کتنی بھی خوبیاں ہیں، کتنے بھی نقصانات ہیں، بس سب حساب سے، بغیر حساب کے نہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ایک بلب ہمارے سر کے اوپر جل رہا، روشنی ہو رہی، کتنا پاور ہے ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں، تو ہم نہیں جانتے ہیں، کیا جی بہت روشنی ہے، ہم نہیں جانتے، مگر جو اس کا ماہر ہے اسے پتہ ہے کہ یہ 10 واٹ کا ہے، کہ 5 واٹ کا ہے، کہ 2 واٹ کا ہے، بس میں اسے یہ معلوم ہے، تو ایسے بغیر اندازے کے نہیں ہے،
ذرا بات سمجھو، یہ بغیر اندازے کی نہیں، یہ ایک اندازے سے ہے، جو اس کا ماہر ہے اس نے اندازے سے کہ اتنی روشنی یہ 10 واٹ ہے یا اتنی روشنی 20 واٹ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، نہ جاننے والوں کو لگتا ہے کہ بس ایسے ہے، انلمیٹیڈ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر اس کے جانکار کے نزدیک وہ لمیٹیڈ ہوتی ہے، وہ بھی ایک دائرے میں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کو ہر ایک چیز کا علم ہے، میں بات ختم کرتا ہوں، ہر ایک چیز کا علم ہے، کوئی چیز اس کے نزدیک حساب کے بغیر نہیں ہے، ہر ایک چیز کا پورا حساب ہے، اور جو حساب ہے اس چیز کو اسی حساب کے اندر رہنا ہے، اس کو اس حساب کے باہر نہیں جانا ہے۔ المختصر، یہ کائنات جس میں ہم بستے ہیں یہ فل سسٹمیٹک ہے، مکمل طور پہ منظم ہے، یہ غیر منظم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت مرتبہ ہم بولتے ہیں کہ کچھ نظم نہیں دکھا دیتا، یہ ہماری ناسمجھی ہے، ناواقفی ہے۔ یہ مکمل طور پہ یہ کائنات جس میں ہم بستے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اور کل کائنات مکمل طور پہ سسٹمیٹک ہے، بے قدر حساب کے مطابق ہے، بات سمجھ رہے ہیں، حساب کے مطابق ہے، بلا حساب کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِقَدَرٍ 12۔ وعن ابن عمر، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء بقدر، ہر ایک چیز تقدیر کے مطابق ہے۔ باب میں جو ہے اسی کے مطابق ترجمہ میں کیا، کیونکہ باب تقدیر کا ہے۔ ہر ایک چیز تقدیر کے مطابق ہے، حتی العجز، جر کے ساتھ پڑھا تو حتی حرف جر، بات سمجھ رہے ہیں، یہاں تک کہ عاجزی، درماندگی، کمزوری، عجز کمزوری، والکیس، اور دانائی اور عقل مندی، سمجھ رہے ہیں؟ کمزوری، ہر ایک چیز تقدیر کے مطابق، یہاں تک کہ کمزوری، مثلاً فلاں آدمی 50 سال کی عمر میں اتنا کمزور ہوگا، 52 سال کی عمر میں اتنا کمزور ہوگا، 55 سال کی عمر میں اتنا کمزور ہوگا، تو یہ کمزوری یہ بھی تقدیر کے مطابق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی تقدیر کے مطابق ہے کہ 52 سال کی عمر کو جب پہنچے گا تو وہ اس قدر کمزور ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی تقدیر کے مطابق ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کس کے پاس کتنی عقل ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی عقل ہے جس کے پاس، وہ بھی تقدیر کے مطابق ہی ہے، بات آپ سمجھ گئے؟ یہاں تک کہ کمزوری اور عقل مندی بھی بے قدر تقدیر سے ہے، تقدیر کے مطابق ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ، یہ لمبی حدیث ہے، 5-7 منٹ چلے گی مگر واضح حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما فحج آدم موسیٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اور موسیٰ کا مذاکرہ ہوا۔ آپ کو سمجھنے کے لیے بول دوں، آدم اور موسیٰ کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ آپ سمجھ رہے ہیں، تو مناظرہ ہی کا ہم معنی مذاکرہ ہے، مگر مذاکرہ خوبصورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم مذاکرہ ہی بولتے ہیں، معنی وہی ہے۔ آدم اور موسیٰ کا مذاکرہ ہوا ان کے رب کے پاس، فحج آدم موسیٰ، تو آدم موسیٰ پر غالب آئے۔ اب اگر آپ دھیان سے سن رہے ہوگے تو فوراً آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، مناظرہ دو شخص کے درمیان اس وقت ہوتا ہے جب کہ دونوں ہم زمانہ ہو، دونوں ہم زمانہ ایک وقت میں موجود ہوں، تب مناظرہ ہو سکے گا، بات سمجھنے کی نہیں؟ اور یہ دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو ان دونوں کے درمیان مناظرہ کیسا ہو سکتا؟ سمجھ گئے سوال؟ سمجھ گئے؟
تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ مناظرہ جو ان دونوں کے درمیان ہوا، چونکہ یہ صادق کی خبر ہے، مصدوق کی خبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا، تو ہم مانتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ مگر اب ایسا کچھ ہوا اسے ہم مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو ہم نہیں مانتے ہیں کہ نہیں مناظرہ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہوا تو ہوا، بات سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اب دشواری یہ ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے، تو اس کی کئی تعویل کی گئی ہے، اور بلا وجہ غیر معقول تعویل نہیں ہے۔ روحانی دنیا میں روحانی طور پر مناظرہ ہوا، عالم ارواح میں مناظرہ ہوا۔ ذرا دھیان سے سنو، یہ بولو گے عالم ارواح کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عالم ارواح میں مناظرہ ہوا، عند ربہما کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کیا؟ اب عالم ارواح میں کیا مطلب؟ روحیں تو مرتی نہیں ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں کی روحوں کے درمیان یہ مکالمہ، مذاکرہ، مناظرہ ہوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس مناظرے کے نتیجے میں جیسا کہ حدیث بتاتی ہے کہ آدم غالب آئے، تو یا تو عالم ارواح میں مناظرہ ہوا، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مناظرہ ہوا۔ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زندہ فرمایا، زندہ فرمایا۔ انبیاء اپنی قبر پہ زندہ ہی ہوتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ معراج کا ہے کہ شب معراج میں تمام انبیاء نے بیت المقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، تو انبیاء کو اس وقت ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ انبیاء تو اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہی ہیں، ذرا بات سمجھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم اور موسیٰ کا مناظرہ ہوا، بات سمجھ رہے ہیں کہ دونوں کے رابطے کو جوڑ دیا گیا، اور دونوں کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ یہ بات سمجھ میں آئے جو میں کہہ رہا ہوں؟ تو یا تو عالم ارواح میں مناظرہ ہوا، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رابطے کو جوڑ دیا گیا۔ اگر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ انہیں بولتا کیا اور حضرت آدم اور موسیٰ کے درمیان یہ مناظرہ ہوا، یہ بول سکتے ہیں کہ انہیں زندہ کیا، اور ان دونوں کے درمیان اللہ رب العزت نے گفتگو کا انتظام فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو میں بول رہا ہوں یہ آپ کے حاشیہ میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان دونوں کے درمیان گفتگو کا اللہ رب العزت نے انتظام کیا۔ یہ انتظام کیوں ہوا؟ یہ گفتگو کیوں ہوئی ہوگی؟ شاید اس لیے ہوئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل نبی اور رسول ہیں، ہمارے جیسے ہزار کروڑ لوگ بھی ان کے جسم کے ایک ناخن کے برابر وزن نہیں رکھتے، یہ ایک حقیقت ہے، مگر مزاج میں ذرا کڑک پن تھا۔ ذرا سخت مزاج کے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت ابراہیم بڑے نرم مزاج تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے،
فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے محبوب، اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مزاجن ذرا کڑک تھے، سخت تھے، بات سمجھ رہے ہیں، اور ویسی ضرورت بھی تھی کیونکہ ان کا سامنا بھی بڑے کڑک لوگوں سے تھا، بات سمجھ رہے ہیں، تو مزاجن کڑک تھے، تو مزاج میں کبھی اپنے زمانے میں رہتے ہوئے اس زمین پر کام کرتے ہوئے کبھی تکلیف ہوئی ہوگی اور دماغ میں یہ بات آئی ہو یا منہ پر یہ بات آ گئی ہو، میرے باپ آدم اگر غلطی نہیں کرتے تھے تو اتنی تکلیف کیوں ہوتی تھی مجھے؟ بات سمجھ، تو آدم کو تک جب یہ آواز پہنچی ہوگی، اللہ نے پہنچایا ہوگا، تو تکلیف ہوئی ہوگی آدم کو کہ میرا سمجھدار بچہ جب میرے اوپر سوال اٹھا رہا ہے تو ناسمجھ بچہ کتنا سوال اٹھائے گا، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت آدم نے اللہ سے دعا کی ہو، مولا ہماری ان کی بات چیت ہو جائے ایک بار، تو اللہ رب العزت نے گفتگو کا انتظام کیا ہو، بات سمجھ رہے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہو، جو گفتگو یہاں پر ہے، بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ چلیے دیکھیے تو وعن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اور موسیٰ کا مذاکرہ ہوا ان کے رب کے پاس، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جگہ وغیرہ سے پاک ہے، رب کے پاس، فحج آدم موسیٰ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم موسیٰ پر غالب آئے حجت میں، دلیل میں۔ اب وہ کیا ہے؟ قال موسیٰ نے آدم سے کہا، انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ، آپ ہی نے وہ آدم ہیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے ید، اپنے دست سے پیدا کیا، یعنی آپ ہماری طرح نہیں ہیں، ہم کو تو اللہ نے فرشتوں کے واسطے سے پیدا کیا، ماں کے شکم میں ٹھہرا کر کے پیدا کیا، مگر بغیر کسی فرشتے وغیرہ کے توسل کے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست سے، بات سمجھ رہے ہیں، اپنے دست سے اللہ نے آپ کو بنایا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی۔ آپ وہ شخص ہیں حضرت، آپ وہ ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو پیدا کیا، فرشتے وغیرہ کے واسطے سے نہیں، اور اپنی روح آپ کے اندر پھونکی۔ رک کر کے سوچ لو، اپنی روح اپنی روح بولتے ہیں روح اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی روح کے حصے کیے، اس میں سے کچھ اس کے اندر ڈال دیا، کچھ اپنے پاس رکھا، نہیں، اللہ رب العزت روح سے پاک ہے، اللہ رب العزت روح سے پاک ہے۔ تو یہاں پر جو روح اللہ کہا جاتا ہے، روح کی نسبت اللہ کی، یہ اضافت تشریف کے لیے ہے، شرف اور عزت دینے کے لیے، جیسے بیت اللہ بولتے ہیں، بیت کی اضافت اللہ کی طرف، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اسی گھر میں رہتا ہے، بیت کی تشریف کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حدیث میں جو یہ ہے کہ اپنی روح سے ڈالا، تو یہ اضافت شرف کے لیے کہ خود سے، سمجھ رہے ہیں، روح آپ کے اندر اللہ نے پھونکا، یہ نہیں ہے کہ اپنی روح کے حصے میں سے کچھ آپ کے اندر ڈال دیا، کیونکہ وہ روح سے ہی پاک ہے۔ ذرا دھیان سے سنو، اللہ روح سے ہی پاک ہے۔ ممکن، ہم سب ممکن ہیں، ممکن کے اندر جو باتیں ہیں، جو اوصاف ہیں، اللہ رب العزت ان تمام باتوں، ان تمام چیز سے پاک ہے۔ آنکھ، ناک، کان، روح، سر، ہاتھ، یہ سب ممکنات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بولے سنتا تو ہے، دیکھتا تو ہے، ارے ہاں وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن
اس کا سننا ہماری طرح کان سے نہیں ہے، اس کا سننا ہماری طرح آنکھ سے نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ سننا کیسا سننا، سنتا ہے، کس طرح سنتا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کان سے ہی سن سکتے ہیں، ہم آنکھ سے ہی دیکھ سکتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم زبان سے ہی چکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، مگر اس کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں ہے، اور کسی چیز میں اس کے کسی وصف کو انسان مخلوق کے کسی وصف سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بھائی اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ ارے الو کی اولاد، الو کی اولاد، اللہ کا سننا، سمجھ رہے ہیں، اور دیکھنا وہ الگ ہے، ہمارا سننا اور دیکھنا الگ ہے، اللہ کا جاننا الگ ہے، ہمارا جاننا الگ ہے۔ ہم کیسے جانتے ہیں؟ سن کر کے، دیکھ کر کے، چکھ کر کے، سن کر کے، دماغ میں صورت کے آ جانے سے ایسے ہم جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو ہماری بات؟ اس طریقے سے ہمارا علم ہوتا ہے، مگر ان میں سے کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ان میں سے کسی بھی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، تو اس کا علم آنکھ سے، کان سے، دماغ سے، ناک سے، زبان سے، ہاتھ سے نہیں ہے۔ اب وہ کیسے جانتا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، مگر وہ جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ ہے بات میں ختم کر دیتا ہوں، روح تو یہ اضافت محض تشریف کے لیے ہے، شرف دینے کے لیے ہے، ورنہ اللہ روح سے پاک ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ بات یاد رکھو، کئی جگہ کام آئے گی، اللہ قابل تجزی نہیں ہے۔ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حصے، بکھرے، ٹکڑے کیے جا سکیں، 2 حصے میں، 3 حصے میں، 4 حصے میں، 5 حصے میں ٹکڑے کیے جا سکیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اب کوئی گدھا ہوگا جو ایسا لفظ قرآن میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے ید سے تم کو پیدا کیا، اپنی روح کو ڈالا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ید ہے، اللہ کے لیے ید ہے، اللہ میں روح ہے۔ کوئی گدھا ہوگا جو اس سے ایسی بات پر استدلال کرے گا۔ ایسے ہی اگر کسی حدیث میں کوئی ایسا لفظ، کمزور حدیث یا مضبوط حدیث، اور وہ کمزور ہی حدیث ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ایسا ملے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا تجزی ہوا، اللہ کے حصے بکھرے ہوئے، تو وہ حدیث قابل غور ہوگی، حدیث قابل غور ہوگی، یا اس کے مطلب کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مگر اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر، اور اجماع ہے اس بات پر، اور عقیدہ ہے، کیا؟ اللہ قابل تجزی نہیں ہے، اللہ قابل تجزی نہیں ہے، اس کے حصے، بکرے، ٹکڑے نہیں ہو سکتے کہ اس کے کچھ ٹکڑے ہوئے، ٹکڑے میں سے فلاں ٹکڑا فلاں کو دے دیا، فلاں ٹکڑا فلاں کو دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر قابل تجزی ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور وہ ٹکڑے الگ ہو جائیں، تو پھر اتنی بڑی خرابی لازم آئے گی کہ دور کرتے کل جز کا محتاج ہوتا۔ تو پہلے ان اجزاء کا ہونا، پھر کل کا ہونا، پہلے ان ٹکڑوں کا ہونا، پھر خدا کا ہونا لازم آئے گا، اور یہ یقیناً باطل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں؟ تو اللہ قابل تجزی نہیں ہے، اس کے حصے، بکھرے، ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ بہرحال پھر سے دیکھو، فحج آدم قال موسیٰ نے کہا، آپ ہی وہ آدم ہیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے ید سے پیدا کیا۔ ایک بات اور واضح کر دوں، اپنے ید سے پیدا کیا، دیکھو سن لو ذرا دھیان سے، حالانکہ میں اشارتاً بول چکا ہوں، اللہ نے آپ کو ید سے پیدا، ید بنے یہ ہاتھ ہوتا ہے، مگر یہاں پر ید کا معنی یہ ہاتھ نہیں ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، فی الواقع کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میری ایسی کسی بات کا اعتبار ہو سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر ید کا لفظ آیا، عربی زبان میں ید کے معنی ہاتھ ہوتا ہے، مگر اس کا ترجمہ اگر ہاتھ سے ہم کرتے ہیں اور اس کا مطلب آپ ہاتھ سمجھتے ہو، تو آپ بھی مجرم ہو، میں بھی مجرم ہوں۔ قرآن میں بھی ہے ید اللہ فوق ایدیہم،
ہے نا؟ بولو بات، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ نے تو خود اپنے لیے ید ثابت کیا. تو ائمہ جیسے امام اعظم، امام شافعی وغیرہ، یہ سب اس بات کے قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ سب اس بات کے قائل ہیں. الاسماء والصفات وغیرہ کتاب ہے لائبریری میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب قائل ہیں کہ اللہ کے لیے ید ہے، اللہ کے لیے ید ہے، مگر وہ کیسا ہے، کس طرح ہے، ہم نہیں جانتے. وہ ہماری طرح کا ید نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسا دیکھتا وہ ہم نہیں جانتے. تو ائمہ اسلام، حکمائے اسلام کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہے. اللہ کے لیے کیا ہے؟ ید ہے، لیکن ہماری طرح نہیں. کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یہ تو جانتے ہیں کہ ید ہے، ذرا بات سنو کیا کہہ رہا ہوں. یہ تو جانتے ہیں کہ ید ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ید ہے، لیکن وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اس بات کو ہم نہیں جانتے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. آگے دیکھیے، اور وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ کے اندر، حضرت موسیٰ آدم سے کہتے ہیں آپ کے اندر اپنی روح پھونکی. ٹھیک ہے، اس کا بھی مطلب بتا چکا میں. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اپنے فرشتوں سے آپ کا سجدہ کروایا. سمجھ گئے اس کو؟ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور اپنی جنت میں، سمجھ رہے ہیں، آپ کا کو ٹھہرایا، سمجھ رہے ہیں، آپ کی رہائش کا انتظام کیا. یہ سب بات سمجھ میں آ رہی؟ ثُمَّ أَهْبَطَ النَّاسَ، پھر اے آدم آپ نے لوگوں کو اپنے گناہ سے زمین پر اتار دیا. دیکھ رہے ہیں، برس رہے ہیں، برس رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسا ایسا کیا آپ کے ساتھ اور جنت میں بسایا. سمجھ رہے ہیں، آپ نے غلطی کی. اگر غلطی نہیں کرتے تھے تو لوگ یہاں زمین پر آ کر کے ٹھوکریں نہیں کھاتے تھے. سمجھ رہے ہیں، آپ کی غلطی کرنے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ تکلیف جھیلنا پڑ رہا. یہی تو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ. کہتے ہیں ثم اہبط الناس بخطیئتک الی الارض، پھر آپ نے اپنے خطا اور غلطی سے لوگوں کو زمین پر اتار دیا، جنت سے زمین پر اتار دیا، اپنے مسٹیک، اپنی غلطی کی وجہ سے. ایسا انہوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قال آدم، پورا غصہ اتار لیے انہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب 2 منٹ میں ہو جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پورا غصہ اتار لیے انہوں. قال آدم انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ وبکلامہ وأعطاک الألواح فیہا تبیان کل شیء. آدم نے کہا موسیٰ سے، موسیٰ تو اپنی بات کہہ چکے. آدم نے موسیٰ سے کہا آپ وہ موسیٰ ہیں کہ آپ کا اللہ نے انتخاب فرمایا اپنی پیغامبری کے لیے اور اپنے کلام کے ساتھ. بات صاف ہے، یعنی آپ کو اللہ نے رسول بنایا اور اللہ نے آپ سے کلام فرمایا براہ راست. وَكَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام فرمایا. وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ، اور اللہ نے تم کو یا آپ کو ایسی تختیاں دیا، توریت کی تختیاں. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو ایسی تختیاں دیا، وہ تختیاں دیا جس میں ہر شے کا واضح بیان تھا، جس میں ہر شے کا واضح طبیان، ہر شے کا واضح بیان تھا، جس میں ہر شے کا واضح بیان ہے. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اور کلام سے آپ کو قرب عطا کیا. سمجھ رہے ہیں، کلام اور گفتگو سے آپ کو قرب عطا کیا کہ یہ قرب اور کسی کو نہیں ملا. سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود سے آپ سے کلام فرمایا. اے موسیٰ، سن لیا؟ میرے تو وہ اوصاف تھے جو تم نے بتایا، مگر موسیٰ آپ کے یہ اوصاف تھے جو میں نے بیان کیا، اور ٹھیک ٹھیک بیان کیا کہ اللہ نے کلام کے شرف سے آپ کو مشرف کیا اور آپ کو توریت دیا. اب آگے سنو.
فبکم وجدت اللہ کتب التورات قبل ان اخلق قال موسیٰ ب40 عاما فبکم وجدت اللہ کتب التورات قبل ان اخلق. تو آپ کو اللہ نے ان شرف سے مشرف کیا جو سنا آپ نے. تو اب آدم علیہ السلام موسیٰ سے علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں بکم وجدت اللہ کتب التورات قبل ان اخلق. یہ بتائیے کہ میری پیدائش سے کتنے سال پہلے اللہ رب العزت نے تورات لکھی. یہ تورات آپ کو اللہ نے دی ہے. تو اے موسیٰ یہ بتائیے کہ میری پیدائش، حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ میری پیدائش سے کتنے سال پہلے اللہ نے تورات لکھ رکھی. یہ بتائیے. بات سمجھ گئے؟ اتنی سی بات سمجھ میں آئے؟ آگے کی بات دیکھیے. فبکم وجدت اللہ کتب التوراۃ قبل ان اخلق. تو اے موسیٰ میری پیدائش سے کتنے سال قبل اللہ نے تورات کو لکھ رکھی یہ آپ نے پایا. سمجھ رہے ہیں؟ قال موسیٰ، تو موسیٰ نے جواب دیا ب40 عاما، آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے ہی اللہ نے تورات لکھ رکھی. سن رہے ہیں؟ آگے کا سوال دیکھیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں فہل وجدت فیہا وعصی آدم ربہ فغوی. تو یہ تورات کب لکھی گئی موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے. تم آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا تورات میں کہیں پر یہ آیت ملی آپ کو؟ ذرا دھیان سے سنو، بہت خوبصورت گفتگو. تورات میں کہیں پر یہ آیت ملی وعصی آدم ربہ فغوی. یہ آیت ملی کیا؟ بولیے حضرت کلیم اللہ، بولیے. دیکھ کہتے ہیں فہل وجدت فیہا، تو کیا آپ نے تورات میں یہ آیت وعصی آدم ربہ فغوی یہ آیت پایا؟ آپ نے یہ آیت دکھائی دی آپ کو تورات میں کہیں؟ قال نعم، موسیٰ نے کہا ہاں تورات میں ہے. کیا تورات میں ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ٹھوکر کھائی. سن رہے ہیں؟ قال افتلومونی، یہ آخری جملہ ہے، افتلومونی علی ان عملت عملا کتب اللہ علی الی آخرہ. کیا آدم نے کہا کیا آپ اس لغزش پر ملامت کر رہے ہیں جس کا کر لینا میرے مقدر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھا جا چکا تھا. کیا بولے موسیٰ تم مجھے ملامت کر رہے ہو اس فعل پر جو فعل، ذرا سنو، اس فعل پر، اس کام پر میری ملامت کر رہے ہو جو کام میرے پیدا کیے جانے سے، ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا، کام تو پیدا ہونے کے بعد کیا ہوں، بہت بات کیا ہوں، مگر میرے پیدا ہونے سے بھی 40 سال پہلے ہی خود تمہاری کتاب میں میرے پیدا ہونے سے بھی 40 سال پہلے لکھا جا چکا کہ میں وہ کروں گا. اس پر تم مجھے ملامت کر رہے، وہ تو ہونا ہی ہونا تھا. سمجھ رہے؟ وہ تو ہونا ہی تھا. کیا یہ ملامت تمہارے جیسے انسان کو اس لیے نہیں کرنا تھا، اس لیے نہیں. اصل جواب اس کا یہ ہے، اس کو لے کر کے ہمارے جیسا کوئی گنہگار تقدیر کا سہارا لے کر کے بچ نہیں سکتا کہ یہ تو ہزاروں لاکھوں سال پہلے لکھا ہوا تھا کہ ایسا برا کام ہم کریں گے تو کرنا ہی کرنا تھا، لکھے ہوئے کے خلاف تو نہیں ہو سکتا تھا. تو ہمارا کیا دوش ہے؟ ہمارے جیسے کے لیے یہ تقدیر کا سہارا لے کر کے بچنا، سمجھ رہے ہیں، زیبا نہیں ہے. ہاں یہاں پر جو گفتگو ہے، جو حضرت آدم جواب دے رہے ہیں کہ جو بہت پہلے لکھا جا چکا تھا کہ ہونا ہے، اس پر تم مجھے ملامت کر رہے ہو، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جیسے شخص جس کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کتاب دی ہے اور اپنا رسول بنایا
اور اپنے کلام کے شرف سے مشرف کیا۔ تمہارے جیسے انسان کے لیے یہ ملامت زیب اس لیے نہیں دیتا کہ میری پیدائش ہی زمین پر رہنے کے لیے تھی، پیدائش کا مقصد ہی زمین پر رہنے کے لیے، بس ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ وہ ایک چوک جو مجھ سے ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک چوک جو مجھ سے ہوئی تھی، چوک کیا تھی کہ فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، اور میں نے کھا لیا تھا، غلطی سے میں نے کھا لیا تھا۔ اس چوک میں ہزاروں لاکھوں بے انتہا اسرار و رموز پنہا تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بے انتہا اس میں اسرار پنہا تھے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو تمہارے جیسے لوگ جو صاحب اسرار ہیں، اسرار کو جانتے ہوئے ملامت کر رہے ہیں، تو یہ زیبا نہیں، ایسا حضرت آدم موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحج آدم موسیٰ، تو آدم موسیٰ پر غالب آئے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔